یہ ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کوئی کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ٹالرنس لیول نہیں ہے، اگلے کے اوپینین کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، غصے میں آ جاتے ہیں. یوتھ کی بھی بات ہو رہی ہے پوری، بلکہ قوم کا ہی ایک، اگر ہم دیکھیں ایک براڈر اسپیکٹ میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ جو ہے نا امیٹیشن ہے. یہ یوتھ از این انڈیکیٹر، کاز ہم لوگ خود ہیں. جو یوتھ ہے وہ جب گھر پہ ہر وقت ٹاک شوز اور ڈبیٹس آف دوز پیپل وہ ناٹ ایون کوالیفائڈ، نااہل قسم کے لوگ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو ہم نے لیڈرشپ کے رولز میں رکھ کے ٹی وی پہ بٹھایا ہوا ہے. نہ صرف سیاستدان نہیں، صرف یہ جو ٹی وی کے بھی جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں. تو اس طرح کی ایٹماسفیئر سے امیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. ہمارا جو کیمیکل ہے سیروٹونن کا، وہ کرتا ہی میمکری ہے. جب آپ دیکھتا ہے کہ ہر وقت کوئی بندہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اسی کو میمک کرتا ہے. تو یہ ایک لیڈرشپ کی جو اسپیشلی پولیٹیکل ریلم ہے، اس کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کے اخلاقی فیبرک کو کس طریقے سے وہ بن رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے تباہی کیا ہوا ہے. ایک بندہ آتے دوسرے کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کس لیول کا ذلیل آدمی، اور دوسرا پہلے والے کو ذلیل ثابت کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایسے ہی ہوگا. پھر ہمارے ریلیجس ریلمز کے اندر برداشت کا مادہ نہیں رہا، تو وہ پھر انہوں نے بھی یہی کیا. جو دنیا کا سب سے زیادہ حلم سکھانے والی کتاب تھی قرآن، اس کے ڈیبیٹر جب آپس میں اس طریقے سے بات کریں، آپ کبھی دیکھیں یوٹیوب پہ مناظرے کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے. تو بس گولیاں نہیں چلتی، باقی سب کچھ تو چل رہا ہوتا ہے. گالیاں تو چلتی ہیں، گولیاں نہیں بھی چلتی. تو اور کئی جگہ تو گولیاں بھی چلتی ہوں گی، وہ اس کی ویڈیو نہیں آتی. اور اگر گولیاں نہیں بھی چلتی تو بعد میں چلی جاتی ہیں، کہیں بعد میں مار دیا جاتا ہے بندے کو. سو جب اس طرح کے ایڈلٹس ہوں گے تو اسی طرح کے یوتھ ہوں گے. سو بچوں کو، جن لوگوں کو ہلکا سا بھی شعور ہے اس بارے میں، بچوں کو اپنے اپوزنگ پرسپیکٹیوز کو ڈھونڈنے کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. اس کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا نظریہ جو اس کو اپوز کرتا ہے، اس تک ایک انسانی دماغ کیسے پہنچ جاتا ہے. یہ تو ایک سورس آف ایکسائٹمنٹ اور خوشی کا عنصر ہونا چاہیے کہ میں سیکھنا ہے. میں نے اگر سیکھنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، اس کو لرنرز ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. یہ ماں باپ ڈیولپ کرتے ہیں. لرنرز ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ بے شک 90 سال کا ایک بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، ان دا لاسٹ ایئرز آف ہز لائف ہی اسٹل گیٹ سو ایکسائٹیڈ کہ کوئی نیا پرسپیکٹو مل گیا مجھے، کسی اور طریقے سے سوچ کے اس نے مجھے بتا دیا کہ میں اور بھی سیکھ سکتا ہوں. سو ایک لرنرز ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ماں باپ نے بچوں کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. یہ ہمارا کام ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے بچے کو سٹوڈنٹ بنانا ہے. انبیاء کے علاوہ دنیا کی ساری قوم سٹوڈنٹس ہے. جتنی مرضی عمر ہے، جتنا مرضی تجربہ، جتنی مرضی کتابیں عالم بن گئے ہیں، اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سٹوڈنٹ ہیں. اور نبی اللہ کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی. اور ہم سب کے سب لوگ ایک اسپیسیفک لرنرز سفیر کے اندر رہتے ہیں ساری عمر. سو جس بندے نے سمجھ لیا کہ اس تک علم پورا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وعید اس کو سنائی، کیونکہ وہ کبر ہوتا ہے، وہ متکبر ہو گیا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا. سو یہ بے حد ضروری ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ یہ کبر، جو ایروگنس ہے نا، یہ مت ڈالیں. اور یہ ایروگنس ہی ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر آپس میں برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ میرے پرسپیکٹیو کے علاوہ دوسرے پرسپیکٹیو کو میں نے سننا ہی نہیں. اخلاقیات کا پہلا اصول ہوتا ہے کہ کوئی بھی گفتگو اس گمان سے خالی نہ ہو کہ اگلا بندہ صحیح اور میں غلط ہوں. یقیناً آپ کے پاس کیس ہے، لاجک ہے، پروو کریں، مگر یہ گمان آپ کے اندر ہر وقت رہے. یہ آپ کی ہیوملٹی کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. اور اگلا بندہ جتنا مرضی کمزور ہے، جتنا مرضی ان پڑھ ہے، جتنا مرضی آپ نے پچھاڑ دیا اس کو، کیا پتا وہ صحیح ہو. ہر وقت یہ والا جو بلب ہے نا، یہ آن رہنا چاہیے. یہ خانہ خالی رہنا چاہیے دماغ کا کہ اس کے اندر کہیں خود پسندی نارسسزم یا کانفرمیشن بائس کہتے ہیں سائیکالوجی میں، اس لیول کی کانفرمیشن بائس نہ ہو کہ اپنے نظریے کے خلاف کسی بھی بات کو میں یہ سمجھوں کہ یہ ابو جہل نے سارے کے سارے. سو اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور صرف ماں باپ اپنے عمل کے تھرو، اس اساتذہ اپنے عمل کے تھرو ٹریننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو سائیکالوجی میں امیٹیشن اور میمکری کہتے ہیں. وہ میمکری ہی کا ثبوت ہے کہ جو اور میمکری کس کی جاتی ہے؟ میمکری اس کی جاتی ہے جس کو ہم اپنا الفا سمجھتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بندے کو میمک کرتے ہیں آپ اس کو غلط نہیں سمجھ سکتے. اس کو امیٹیٹ کرتے ہوئے آپ پھر بندوق نکال لیتے ہیں بات کرتے ہوئے. تو یہ ہے ایروگنس. ورنہ یہ ایروگنس نہ ہوتی. اگر میں دو الگ الگ بندوں کو سنتا ہوں، فار ایگزامپل میں ایک فلسطین اسرائیل کے کیس کے اوپر نوم چامسکی کی ڈیبیٹ سن رہا ہوں،
یا فنکلسٹین کی سن رہا ہوں. سو مجھے پسند بہت ہیں لوگ, مگر جیسے ہی میں اس کا اپوزنگ نظریہ دیکھتا ہوں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اگلا بندہ جاہل ہے کیونکہ اس نے چومسکی کو غلط کہہ دیا, تو میں ایک ایروگینٹ ہو رہا ہوں, یا پھر میں اپنی ڈیبیٹ کرتے وقت چومسکی کا آرگیومنٹ یوز کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں اگلے بندہ بالکل جاہل ہے, تو میں ایروگینٹ ہوں بیکاز میں نے اس کو کل علم سمجھ کے, اس کی بات کو کل علم سمجھ کے اپنے اندر سمایا ہوا اس وقت. سو جسٹ لائک دیٹ, کسی بھی عالم کا آپ کوئی, کسی بھی ٹیچر کا, کسی بھی بزرگ کا آپ نظریہ آگے لے کے جائیں, جب تک آیت یا حدیث نہیں ہے تب تک آپ کے پاس جرت کیسے آ رہی ہے, اور اگر حدیث بھی ہے تو اس کی تطبیق کیا ہے, اس کا کس طریقے سے استعمال کیا ہے صحابہ کرام نے, اور اگر وہ اس وقت کیا ہے تو ابھی کے وہ موقع پہ صحابی نے کیسے استعمال کرنا تھا. دیر از سو مچ دیٹ یو ہیو ٹو لرن, انلیس یو نو آل آف دیٹ یو کینٹ جسٹ اسٹارٹ بینگ ایروگینٹ. اگر یہی بات ہے کہ دوسرا بندہ ایک ہی جو ہے نا وہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے دنیا میں, تو پھر صرف ایک یا ایک گروپ ٹھیک ہے, باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اصل میں, اگر ہم نے اس فلسفے کو نہ پوری طرح ایکسیپٹ کیا کہ ہر انسان کے اندر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے, اور یہی خوبصورتی ہے انسان کی ترقی اور تجدید کی, اپنے اپنے نظریات کو وہ اپنے عمر کے ساتھ, تجربے کے ساتھ, لوگوں سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھا اور بہتر کر رہا اور نکھار رہا ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. ایز اے فادر میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہی سیکھ رہا ہوں. جب وہ اپنے باپ کو یہ والے ایٹیٹیوڈ میں دیکھے گا, کیونکہ باپ ہر بیٹے کا اور ماں باپ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے ہیروز ہوتے ہیں, وہ ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں. اس امیٹیشن کو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر ایک خاص فیکٹر بائی ڈیزائن ڈالنا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں, دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اپنے اندر غلطی کی گنجائش کو ہمیشہ زندہ رکھنا, اور ہمیشہ وہ لوگ ذلیل ہوئے جنہوں نے اپنے اندر یہ کبر لایا اور ایک ان سے بہتر آرگیومنٹ کرنے والے بندے نے اس کو اس جگہ پہ آ کے پچھاڑا ہے, پھر کسی کو منہ دکھانے کا قابل رہا, اس لیے کیونکہ اس کے اندر کبر تھا. اور وہی لوگ جو کہ غلط ثابت ہوئے ہیں, اگر وہ ہیوملٹی کے راستے سے گئے ہیں اور ہمیشہ سے یہ گمان رکھتے گئے ہیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, وہ زیادہ بری طریقے سے بھی پچھاڑ جائیں تو باعزت ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی وہ والی کبر کا اور والی ریا کا اور وہ والی ایروگنس کا مظاہرہ کیا ہی نہیں تھا. They were always looking for, and they were always the first people to say کہ کیا خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا, یہاں پہ میں بالکل غلط ثابت ہوں, میں یہیں پہ رجوع کرتا ہوں, اس میرے سے غلطی ہوئی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ سال ہر سال کی پریکٹس سے بنتا ہے. یہ ایک ہی سیکنڈ میں ایک بات کرنے سے نہیں ٹھیک ہو جائے گا آپ کے بچوں میں. You need to understand of how important this is, and you need to اس ایٹریبیوٹ کو ہون کرنے کے لیے کئی دفعہ ڈیکیڈز لگ جاتی ہیں. بچوں کو مانیٹر کریں گے کس موقع کے اوپر وہ ایروگنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے ایک بات پوری طرح پتہ چل گئی, اس کو پوری طریقے سے کانفیڈنس دیں. کانفیڈنس نہیں شاٹر کرنا, مگر کس طریقے سے کانفیڈنس دیں گے کہ تو سیکھنے والا اگر ہے تو بی the most confident person that I am the student of every piece of knowledge in the world. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ مجھے جس نے ایک بھی چیز سکھائی وہ میرا آقا ہو گیا. یہ ہیوملٹی کو شو کر رہے تھے حضرت علی سے زیادہ بڑا عالم کون ہے دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی بندہ کوئی بھی سیکھ سکتا, سو ہم لوگوں نے بس میں ایسا ہوں, میں لیفٹسٹ ہوں, میں رائٹسٹ ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں بریلوی ہوں, بس سارا کا سارا کل علم کے طور پہ نیچے دے رہے ہیں. اور میں فزکس پڑھ لی ہے تو میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہو گیا ہوں, میں نے بایولوجی پڑھ لی ہے تو میں دنیا کے تمام طرح کوشچن کے آنسر نکال سکتا ہوں. یہ کہاں سے آ رہی ہے ہمارے پاس؟ There are so many things that we should understand that no human being was given all of the knowledge of all of the universe. اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہے کہ بس جتنا ریلیونٹ ہے وہ آپ کو اتنا دے رہا ہوں. کل علم صرف اللہ, اور جتنی ریلیونس نالج تھی وہ صرف انبیاء کو ملی بس. اس کے بعد ہر بندہ صرف اور صرف ایک خالی پیالہ لے کے پھر رہا ہے کہ مجھے علم ڈال دیا جائے. سو جب بھی ڈیبیٹ میں جائیں, those empty buckets should be, the backpacks of your children.